يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر کوئی ایسا رسول تم میں آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ سب نبیوں نے یہی جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پھر اس کے بعد بھی جو اس عہد سے پھر جائے ویسے لوگ یقیناً فاسق ہیں.
کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان مسلمان ہیں، اور سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی رب کے تابع فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کی فرما برداری کے سوا کوئی اور دین چاہے اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں کر دے سکتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیے، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور ان کے پاس اس پر واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور سب لوگوں کی بھی ان پر پھٹکار اور لعنت ہو۔ آیت نمبر 80 تا 87 سورہ آل عمران۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اہل ایمان کی صفات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حوالے ہی سے تھا، لیکن درمیان میں ایک انتہائی اہم موضوع جو آپ نے سنا، ہم نے بھی سنا، کہ قادیانیت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا، اور اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کی جو اس حوالے سے بات تھی، یا ان کی گفتگو تھی، یا ان کا فیصلہ تھا، اس فیصلے پر اہل ایمان کو اضطراب تھا۔ اب بعض لوگ، چونکہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ، یوں سمجھیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو یہ قادیانیت، مرزائیت اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ۔ اور اس فتنے کے حوالے سے بر صغیر کے اندر کیوں زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنہ یہیں سے کھڑا ہوا۔ یہ فتنہ جو قادیانیت کا تھا، مرزائیت کا تھا، یہ فتنہ کھڑا یہیں سے ہوا۔ یا تو اس کا منبع قادیان ہے جو ہندوستان میں ہے، یا اس کا منبع جو ہے وہ چنیوٹ ہے، جس کو ان کی زبان میں روا کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی جنت بھی ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پر مرزا ملعون وہ مدفون بھی ہے۔ تو اس بنا پر بر صغیر کے اندر جب قادیانیت کی بات کی جاتی ہے تو علماء کرام کے اندر، عوام کے اندر، اہل ایمان کے اندر شدید ترین اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور اس کا رد عمل آتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں تو یہ فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جہاں جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس فتنے کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس فتنے کا، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہے، تو وہاں ان کے اندر اتنا اضطراب نہیں پایا جاتا۔ اس بنا پر دو چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیت کی مذہب نہیں، یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، ہندو ایک مذہب ہے۔ یہ جو قادیانیت ہے یہ مذہب نہیں۔ قادیانیت کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ گندگی اور غلاظت کا وہ ڈھیر ہے جو اہل ایمان کے اوپر پھینکا گیا ہے۔
اس کو آپ مذہب نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ گندگی کا ڈھیر کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ غلاظت کا ایک ڈھیر کہہ سکتے ہیں۔ مذہب کو تو اجازت ہے، یہودی اپنی عبادت کرے، اس کو کون روکتا ہے؟ عیسائی اپنی عبادت کریں، عیسائیوں کو کون روکتا ہے؟ عیسائیوں کی کلیسا موجود ہے، عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ ہندو آتے ہیں ہمارے ہاں، اپنی عبادات کر کے جاتے ہیں، ان کے مندر بنے ہوئے یہاں۔ سکھ آپ کے یہاں آتے ہیں حسن آباد میں، لاہور میں، وہ اپنی عبادات کر کے جاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد ہم اپنی کتاب گرنتھ کو بھی مانتے ہیں۔ عیسائی یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں اور ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا مذہب ہے لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہ جو قادیانیت ہے، مرزائی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کہہ کر اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جو بندہ ان کی چنگل میں پھنس جاتا ہے، یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو بھی مان رہے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں۔ بظاہر تمام دعوے وہ کریں گے جو اہل ایمان کے ہیں، لیکن حقیقت میں وما ہم بمؤمنین۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہر دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ مومن نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھ لو کہ اہل ایمان کی نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ ان کا جو مذہب ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کا مذہب کا جو داعی تھا اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون شخص ہے؟ قرآن پاک کی ان آیات کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کا سارا پس منظر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان آیات مبارکہ کے اندر ایک خاص بات سمجھائی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا ہے۔ یہ انبیاء بنانا یہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے، یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ نبی کون بناتا ہے؟ نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی کوشش کر کے، محنت کر کے، جس طرح آپ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، جس طرح آپ کمشنر بن جاتے ہیں، جس طرح آپ وزیر بن جاتے ہیں، آپ بادشاہ بن جاتے ہیں، اس طرح آپ محنت کر کے نبی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ نبی خالصتاً یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 یا 44,000 اللہ نے جو پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث کیے، ان میں سے ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تائید کرتا تھا، ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تعلیمات کو مانتا تھا۔ کسی ایک پیغمبر نے کسی دوسرے پیغمبر کی تعلیم کا انکار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں اہل ایمان مسلمان حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہی نہیں مانتے، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں جن کے نام ہم جانتے ہی نہیں جانتے، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر رسول پر ہم ایمان لائے۔ جو انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ ہر رسول کو مانتے ہیں، ہر پیغمبر کو مانتے ہیں، ہر کتاب کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے، ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ سچے نبی تھے، اور اس کے اندر اگر کسی بھی مومن کا رائی کے دانے کے برابر شک ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق اگر آپ کا نظریہ غلط ہوا تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ حضرت ادریس کے متعلق، حضرت یونس کے متعلق علیہم الصلاۃ والسلام اگر اہل ایمان کا نقطۂ نظر رائی کے دانے کے برابر اوپر نیچے ہوا تو وہ مومن نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے۔ تو پہلی بات فرمائی قرآن نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ان سے عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم نے تمہیں کتاب و حکمت دینی ہے۔
ایک جیسے عقائد، ایک جیسے نظریات، ایک جیسی باتیں، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، نبیوں کی دعوت کا دائرہ ہی کار یہی تھا، اس سے باہر نبی نہیں جاتے تھے، کسی نبی نے اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دیا، ایک جیسی دعوت سارے دیتے تھے۔ تو فرمایا جب ہم آپ کو کتاب و حکمت دیں گے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ انبیاء کے سلسلے کو بھی میرے رب نے ختم کرنا تھا۔ ایک وقت آنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے پیغمبر کو لے کر آیا جو ان تمام پیغمبروں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ تھا، جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہد لیا، وہ عہد کیا تھا کہ جب یہ رسول آئے گا تمہارے پاس، تمہاری موجودگی میں آئے، تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، یہ تو تمہاری ہر بات کی تصدیق کرے گا۔ اس پیغمبر کا کمال یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے۔ ہر پیغمبر کے بارے میں اچھا اپنی امت کو درس دیں گے، ہر پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو تاکید کریں گے کہ ان پر ایمان لے کرو۔ تو تم نے کیا کرنے ہیں؟ تم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پیغمبر پر ایمان لانا۔ انبیاء کو اللہ نے پابند کیا، انبیاء کو اللہ نے پابند کیا کہ آپ سب نے کس پر ایمان لانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری بات وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جب اس کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو باتیں پیغمبروں کو کہی، اور پھر پیغمبروں کو یہ بات کہی قال اقررتم، تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اس نے آپ کو کہا جائے بھائی ہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہاں بھائی آپ کرو گے آپ؟ تو کیا کہا پیغمبروں نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر پورا پختہ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ قالوا وَأَقْرَرْنَا، سب نے کیا کہا؟ اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ، ہم اس پیغمبر کی ہر بات کو مانیں گے۔ یہ آخر میں آئے گا، یہ آخری نبی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ آپ آخری نبی، آپ کا اعزاز ہے آخری نبی ہونا، یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کے سر پر اللہ نے تاج سجایا ہے آخری نبوت کا، یہ خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر اللہ نے سجایا۔ تو پھر فرمایا قال فاشهدوا، ہاں قالوا اقررنا، ان کا ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشهدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ بنتا ہوں۔ گواہی کس کی ہو گئی؟ اللہ کی گواہی، پیغمبروں کی گواہی اور اللہ کی گواہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہوں گے اور سارے نبی ان کی مدد کریں گے، سارے نبی ان پر ایمان لائیں گے، اپنی دعوت، اپنی کتاب، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن پاک نے ایک اور بات فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس اقرار کے بعد اگر پیغمبروں میں سے بھی کسی نے اونچ نیچ کی تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیا ہو جائیں گے؟ فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں آپ، فمن تولی بعد ذلک، پیغمبر حالانکہ یہ کام نہیں کرتا، پیغمبر اللہ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پیغمبر اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا کہ خبردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، مدد کے بارے میں، خاتم النبیین ہونے کے بارے میں اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے ایمان میں جھول آئے گی تو تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، کیا اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر لوگ جو ہے کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کائنات کا سب سے بہترین دین ہے، سب سے اعلیٰ دین ہے، سب سے خوبصورت دین ہے، اللہ کی کتاب قرآن سب سے بہترین کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بہترین لوگ، کائنات کے اندر سب سے بہترین مذہب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ اہل ایمان کو عطا کیا ہے، اہل اسلام کو عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا، فرمایا کہ فمن تولی بعد ذلک افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم،
من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. فرمایا تم کس طرح اللہ کے دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو کائنات کی ہر مخلوق مانتی ہے. زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے دین کو مانتی ہیں, سب اللہ کی بات کو مانتی ہیں, چاہے رضا کے ساتھ ہو چاہے اکراہ کے ساتھ ہو, اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر قرآن نے کہا قل آمنا باللہ, کہہ دیجیے ہم اللہ پر ایمان لائے, وما انزل علینا, اور اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, حضرت ابراہیم پر, حضرت اسماعیل پر, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو جو کچھ دیا گیا, والنبیون من ربہم, اور نبیوں کو جو کچھ دیا گیا جو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے, لا نفرق بین احد منہم, ہم ان کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم کسی ایک پیغمبر کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے, اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا, یہ پیغمبر کم ہے یہ بڑا ہے, اس پیغمبر کے معاملات یہ ہے اس کے نہیں. لا نفرق بین احد منہم, کسی پیغمبر کے بارے میں ہمیں اختیار ہی نہیں دیا گیا. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اب دین اسلام یہ ہے بھائی, ختم نبوت یہ دین اسلام ہے. اسلام یہ آخری نبی, پیغمبر آخری پیغمبر, اللہ کا عہد آخری عہد. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اب جو اس دین کو چھوڑے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں تو بہت گھاٹا ہے اس کے لیے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, فرمایا تم کیسے ہدایت آ جانے کے بعد, اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد کیسے تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. تم نے قادیانی کو, مرزا کو, جو ایک مخبوط الحواس انسان تھا, انگریز کا ایجنٹ تھا, سرکاری ایک ملازمت, ادنا سی ملازمت اس کی تھی, نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے, نہ کوئی علمی پس منظر ہے, نہ کوئی اور اس کا معاملہ ہے, تو اس کو تم نے کیسے پیغمبر بنا لیا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے مرزا کو اپنا پیغمبر بنا لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے بعد تم نے مرزا کی افواہات اور بکواسات کو تم نے دین قرار دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد تم نے مرزا کی باتوں کو دین قرار دیا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, ان لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتے. اور پھر فرمایا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, حالانکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے, قرآن حق ہے, حدیث حق ہے, دین اسلام حق ہے, پیغمبر حق ہے. تو اس کے بعد تم نے کیسے یہ راستہ اختیار کر لی. فرمایا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور تمہارے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں, قرآن پورا بھرا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ آخری دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آخری باتیں ہیں دنیا والوں کے لیے. اور پھر آخری بات واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور میرے اللہ نے فیصلہ کیا کیا ان کے بارے میں, اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے, جن کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر, والملائکۃ, اور فرشتوں کی لعنت ہے ان پر, والناس اجمعین, اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے ان پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ایک شخص کو پیغمبر مانتے ہیں, اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, اس کی بات کو حیثیت دیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور ساری کائنات کی لعنت. یہ تو قرآن نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اور اس میں ہمارا اور آپ کا اختیار کیا ہے. اب آتے ہیں کہ مرزا, اس کے کیا نظریات ہیں اور ہم کیوں اس کے نظریات کے مخالف ہیں. ذرا آپ دل تھام کر سنیے. قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے, ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں, ایک ایک لفظ کا, ایک ایک لفظ کا, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک نقطہ بھی ہے اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں. قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ قادیان مکہ اور مدینہ سے افضل ہے. آپ کہیں نا قادیان افضل ہے تو یہ تو بات تو ختم ہوگی, مکہ اور مدینہ کو کیوں لے کر آئے بیچ میں؟ یہ دجل اور فریب ہے, یہ مکر ہے, یہ دنیا کو بتلانا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے, اب قادیان کی حیثیت. مسلمانوں یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ بات کہے کہ ہمارا قادیان, یہ جو قادیان کا علاقہ ہے ہندوستان میں, یہ مکہ اور مدینہ سے افضل ہے. مکہ حرم ہے, مدینہ حرم ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو میرے رب نے حرم قرار دیا اور مدینہ کو محمد رسول اللہ نے حرم قرار دیا. ابھی دو ہی حرم ہیں دنیا کے اندر، حرمین شریفین جن کو کہا جاتا. تو ان دو حرموں کے علاوہ کوئی تیسرا حرم تو بن ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیان ہے مکہ اور مدینہ سے افضل ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتیں مرزا کہتا ہے کہ وہ میرے اندر موجود ہیں. جو رسول اللہ کی فضیلتیں ہیں، جو رسول اللہ کی عظمت ہے، جو آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کے معجزات ہیں، اس نے کہا وہ سارے کے سارے میرے اندر موجود ہیں. اب یہ اللہ کے رسول کی حیثیت کم کی جا رہی ہے، زیادہ کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا کا یہ نظریہ ہو اور ہم کہیں جی کہ ان کو عبادت کی گنجائش دے دیں، آپ ان کے معبد خانے بنانے کی اجازت دیں، وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. یہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نظریات کے قاتل ہیں، یہ اہل ایمان کے قاتل ہیں، اہل اسلام کے یہ قاتل ہیں. اس بنا پر ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ مذہب تو نہیں ہے، مذہب کو آپ اجازت دیں، یہ مذہب تو نہیں ہے، یہ دین تو نہیں ہے، یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، یہ غلاظت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایسا خطرناک حملہ ہے، ایسا حملہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. کاش صحابہ کرام کا دور ہوتا تو ایک ایک مرزائی جو ہے وہ قتل ہوتا، ایک ایک مرزائی قتل ہوتا. اسی لیے تو مسلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہوا تھا، جہاد فی سبیل اللہ سے ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب لشکر بھیجا تو کہا گیا جی کہ لشکر کے اندر تو 1000 تو صرف عالم دین ہے. 1000 عالم دین، ایک عالم دین مر جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ یہ تو 1000 عالم دین ہے، 1,00,000 بھی ہو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر قربان. 700 علماء قتل ہوئے تھے، 700 علماء، 700 قراء. اس زمانے کے اندر قراء ان کو کہا جاتا تھا جو عالم دین ہوتا تھا. اور صحابہ جیسے قراء، صحابہ جیسے عالم دین، جن جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، مسلمہ کذاب کے فتنے کو فروغ کرنے کے لیے 700 علماء صحابہ شہید ہوئے. یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ہم لائٹ لیں گے. وہ بھی ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ان کو تو نکالنا چاہیے ملک پاکستان سے. ان کی تمام تر عبادات کو تالے لگانے چاہیے، ان کے تمام تر معاملات کو ختم کرنا چاہیے، اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے. اصل مسئلہ تو یہ ہے، آئے روز ہی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، آئے روز ہی فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر یہی بدبخت یہ بات کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں. قادیانی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں، اور کہتا ہے کہ میرے جو ہے 3,00,000 معجزات ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کیا نظریہ ہے مرزائیوں کا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کی عزت پر سب سے بڑا حملہ تو انہوں نے کیا. آپ کہتے ہیں یہودی دشمن ہیں، عیسائی دشمن ہیں، قادیانی سب سے بڑے دشمن ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی انہوں نے کی ہے، دروازے انہوں نے کھولے، راستے انہوں نے دیے ہیں، گفتگو ان لوگوں نے کی. اور پھر یہی قادیانی لکھتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ تو کلام اللہ کا ہے لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں. قرآن پاک جیسے کئی قرآن میں اپنے منہ سے بنا سکتا ہوں. یہ قرآن پاک کے متعلق آ جانا، جس کتاب کو اللہ نے آخری کتاب کہا، جس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر تو پیغمبر کے الفاظ بھی شامل نہیں. تو مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ اس جیسی تو کئی کتابیں اپنے منہ سے بھی بنا سکتا ہوں. یہ قرآن پاک کے متعلق. اور پھر ہی بدبخت لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں ابو بکر اور عمر جو اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہیں، جو سرور کونین کے 2 یار ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور ایک مقام پر مدفون ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر میرے جوتوں کے تسموں کے برابر ہیں. بتاؤ اہل ایمان کوئی بات ہے کرنے کی؟ کتنا اہل ایمان اپنے آپ کو برداشت کروائیں؟ کیا حکومتوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عدالتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں؟ سپریم کورٹ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ سعادت ملی کہ اس حوالے سے میں سپریم کورٹ میں گیا، 4 پیشیاں ہماری ہوئی، 4 پیشیوں میں جماعت کی طرف سے میں وہاں پر پیش ہوتا رہا. اور میں حیران تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، قاضی القضاء پاکستان، وہ ہمارا موقف سننے میں سنجیدہ نہیں تھے، ہمارا موقف سننے میں سنجیدہ نہیں تھے.
وہ ہماری ہر بات کو ٹوکتے تھے، ہر بات پر سوال اٹھاتے تھے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. اور جب قادیانیوں کا وکیل کھڑا ہوا ایک سوال بھی نہیں کیا اس پر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. آج آپ کہتے ہیں ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اب جب قوم آ گئی میدان کے اندر، جب حالات خراب ہوئے، جب حکومت کو بھی عقل کے ناخن آ گئے، اور پھر اس کے بعد کہا جی نہیں ہم اپنے انا کا مسئلہ نہیں بناتے. آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، آپ اپنے ایمان کا مسئلہ بنائیں، آپ اپنے ایمان کا مسئلہ بنائیں. آپ یقین جانیے سپریم کورٹ میں ایک دن ہماری 8 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے اندر ہم کھڑے رہے، 8 گھنٹے تک. اور 8 گھنٹے کے بعد ہم جس حالت میں نکلے ہیں، ہمارا دل دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہمارا مایوس ہو کر نکلے کہ یہ سپریم کورٹ ہے، یہ اسلام کا جس کو ہم کہتے ہیں نمائندہ ہے، اور یہاں پر قال اللہ قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں پر قادیانیوں کو راستہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک مذہب ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں. کب ہم نے کسی کو کہا کہ آپ اس کے گلے پر تلوار رکھے کہ اسلام قبول کرو؟ لیکن جو بندہ خود دین کا دعوے دار ہو اور رسول اللہ پر حملہ آور ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دین پر حملہ آور ہو، ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو، قرآن پر حملہ آور ہو، ہمارے رب تک کو نہ بخشے، ہم اس کے بارے میں کہیں نہیں اس کو عبادت کرنے دیں. رب کعبہ کی قسم پاکستان کے اندر یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اہل ایمان یہ کبھی نہیں ہونے دیں. سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بدلا ہے تو ان کی مہربانی بدل دیا، ورنہ کو بدلنا پڑتا، ورنہ وہ بدلتے آج نہ بدلتے تو کل بدلتے ہو. یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اہل ایمان ہر بات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. تو یہی مرزا قادیانی بدبخت یہ بات کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، اپنے بارے میں کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، پھر کہتا ہے میں ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا ہے میں خود مریم ہوں، پھر کہتا ہے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور کی بات ہے، میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اس بندے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ اس کا دین ہے جی، اس کو اجازت دیں، ان کو اس کو اجازت دیں. یہ مذہب ہے کوئی جو یہ کہتا ہے ہم خدا ہے؟ یہ مذہب ہے جو کہے کہ میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ یہ کہتا ہے تمام انبیاء کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی وہ ساری صفات اکیلے میرے اندر پائی جاتی ہیں، اس کو ہم مذہب کہتے ہیں. اور پھر یہی بدبخت لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ. آپ یقین جانیں میرے نا دل کانپ رہا ہے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے جو اس نے لکھے. کیا الفاظ! یہ کہتا ہے کہ جو میری بیوی ہے، میری بیویاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ مسلمان امہات المومنین کہتے ہیں. وہ امہات المومنین نہیں ہیں، میری بیوی جو ہے مومنوں کی ماں ہے، میری بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ کیا کیا اس نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا ہے، کیا کیا اسلام پر اس نے حملہ نہیں کیا، کیا کیا رسول اللہ کے خاندان پر حملہ نہیں کیا. دین اسلام کے ایک ایک حکم کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے، ایک ایک بات کے ساتھ استہزاء کیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے. واللہ اگر یہ مذہب ہے تو دنیا کا اس سے غلیظ ترین مذہب ہم نے نہیں دیکھا. یہ مذہب نہیں ہے، یہ چربا ہے، یہ ملغوبہ ہے، ایک پاگل اور نادان شخص کی افکار اور فکر اور نظریے کا یہ ملغوبہ ہے. اس لیے ہمارا ہمیشہ ہی مطالبہ رہا ہے اور آج بھی یہی ہے کہ ختم نبوت کے معاملے کو نہ چھیڑا جائے. اس پر ہمارے علماء نے، لاکھوں علماء نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں. اس قانون کو ہم نہیں چھیڑنے دیں گے انشاءاللہ. ہماری گزارش ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو عقل آ گئی ہے تو ہم نے تو یہ مطالبہ کیا ہے، باقی علماء نے تو یہ کہا ہے کہ حذف کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا. اور سپریم کورٹ کے اندر آدھے گھنٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے وکیل نے کی. اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب آپ اس کیس کو ختم کریں، پورے کے پورے تمام چیزوں کو حذف کریں اور نئے سرے سے اس کیس کو سنیں، تاکہ ہر چیز ختم کی جائے. جو مرزا کے بارے میں آپ نے کہا ہے یہ مذہب ہے وہ بھی ختم کیا جائے. جو آپ نے یہ کہا ہے لا اکراہ فی الدین یہ بھی ختم کیا جائے. جو آپ نے یہ کہا ہے یہ عبادت کر سکتے ہیں یہ بھی ختم کیا جائے، تاکہ کل کہیں یہ بات کوڈ نہ ہونے پائے. فیصلہ حذف نہیں کیا جاتا، فیصلہ بدلا جاتا. آج آپ نے فیصلہ حذف کر دیا، کل وہ فیصلہ کہیں سے دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لہذا فیصلہ اپنا بدلنا پڑے گا. تو ہماری یہی التجا ہے کہ اس فیصلے کو بدلا جائے، اور ہماری مسلمانوں سے یہ التجا ہے کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں
بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، اور اس سے بڑا فتنہ صدی کا کوئی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو مطلع کریں، اپنے احباب کو مطلع کریں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کے بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ سیاست کے بارے میں آپ بہت حساس ہیں، ختم نبوت کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہی ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔